الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کئی اسلامی بھائیوں کو حیرت ہو کہ دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ جس انداز سے ہمیں نظر آتا ہے آج اس سے کئی گنا بڑھ کر الحمدللہ مفتیان کرام مدنی چینل کی اسکرین پر جگمگا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج بہت ہی یونیک موضوع پر ہمارا سلسلہ ہے۔ دارالافتاء اہل سنت کی تربیتی نشست الحمدللہ جاری ہے۔ ملک بھر سے دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام، علماء کرام باب المدینہ کراچی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان کی آمد کو غنیمت جانتے ہوئے ہم نے ایک موضوع الحمدللہ منتخب کیا ہے، اور ان سے عموماً ہم مسائل سیکھتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم ان سے جانیں گے کہ مسئلہ سیکھنا کس سے چاہیے۔ ان سے تو ہم سوالات کرتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان کے علاوہ بھی لوگ دین سیکھنے کا معمول رکھتے ہیں، دین کی باتیں سیکھتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے دین کس سے سیکھیں، اور ہماری بلکہ میری خوش نصیبی ہے کہ مفتی شفیق صاحب بھی میری معاونت کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ آپ ان کو مدنی چینل کے سلسلوں میں دیکھتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آج سوالات بھی کریں گے، انشاءاللہ سلسلے کا حصہ بھی بنیں گے، اور انشاءاللہ آپ ان کی باتیں بھی سنیں گے۔ جی شفیق صاحب۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت سے مفتیان کرام، بالخصوص مرکز الاولیاء لاہور سے مفتی محمد ہاشم اتاری صاحب، جن کو آپ عام طور پر مدنی چینل کی اسکرین پر تو شاید کم ہی دیکھتے ہوں گے، اور بہت کم ہی سلسلوں میں شرکت ہوئی ہے، لیکن آج الحمدللہ ہماری اس عرض پر تشریف لائے ہیں۔ بہت ہی پیارے مفتی صاحب ہیں، بہت ہی خوبصورت کلام فرماتے ہیں، استاد الحدیث بھی ہیں، اور مرکز الاولیاء لاہور کا ہمارا بہت بڑا دارالافتاء اہل سنت کا پورا ایک سسٹم، نظام، تخصص کا نظام وہ حضرت کے ہی تحت چل رہا ہے، اور بہت سی ان کی خدمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اقبال کو مزید بلند فرمائے، اور انہی سے ہم اپنے اس سلسلے کا آغاز کریں گے۔ اور پہلا سوال مفتی صاحب کی طرف ہی میں یہ بڑھاؤں گا۔ حضور، دین سیکھنے کا ایک تو جذبے کا مرحلہ، دین سیکھنا چاہیے، کس سے سیکھنا چاہیے، یہ ہمارا موضوع ہی ایسا ہے کہ بالکل سوال واضح ہے۔ آنے والے دن ہوں یا بالخصوص شعبان کے دن چل رہے ہوں، یا کوئی اسلامی ایونٹ آتا ہے، یا رمضان کے دن آتے ہیں، تو لوگ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، دین کی کچھ باتیں سیکھنے سمجھنے کی طرف ان کا ایک رجحان بڑھتا ہے۔ تو دین کے حوالے سے کیا چیز ہماری ترجیحات میں شامل ہونی چاہیے، کہ آیا ہم عام طور پر اگر کسی ڈاکٹر سے دوائی لینے کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی ہم بہت سی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، ہمیں اپنی طبی حوالے سے علاج کروانا ہے تو ہم کس ڈاکٹر کا انتخاب کریں۔ دین کے حوالے سے جب دین سیکھنے کی بات آئے تو ایسی صورت میں دین ہمیں کس سے سیکھنا چاہیے، اس معلم کا، دین سکھانے والے کا انتخاب ہم کیسے کریں، ذرائع مختلف ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص کی حالت اور ضرورت کے مطابق علم سیکھنا اس پر ضروری ہے، لازم ہے۔ حدیث پاک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور علم سیکھنے سے آتا ہے۔ انما العلم بالتعلم، حدیث پاک کہ علم سیکھنے ہی سے آتا ہے۔ عام طور پر قرآن مجید نے واضح طور پہ بتا دیا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، جو جانتے ہیں ان سے
علم حاصل کرو، ان سے سیکھو۔ اب عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس سے جو چیز موجود ہے جس کے پاس، وہی لینے اس کے پاس جاتے ہیں۔ ہم نے سبزی لینی ہے تو سبزی والے کے پاس جائیں گے، گوشت لینا ہے تو گوشت والے کے پاس جائیں گے، کوئی اور چیز لینی ہے تو جو چیز اس کے پاس ہے اس کے پاس سے وہی چیز لینے جائیں گے۔ اب جس کے پاس علم دین ہے تو اسی کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے جائیں گے۔ مختلف ڈبے رکھے ہوئے ہیں، ان میں مختلف مشروبات موجود ہیں، دودھ ایک ڈبے میں ہے، ایک میں پانی ہے، ایک میں تیل ہے۔ اب مجھے دودھ چاہیے تو میں دودھ والے ڈبے کی طرف جاؤں گا، اس سے دودھ لوں گا۔ اب پانی چاہیے تو پانی والے کی طرف جاؤں گا۔ یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ جو چیز جس کے پاس ہے، جو جانتا ہے، اس سے وہ چیز سیکھنی ہے تو اسی کے پاس جانا ہے۔ اگر ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے ماہرین کے پاس جانا پڑے گا، اگر انجینئر بننا ہے تو ان کی طرف جانا پڑے گا، اگر کسی نے درزی کا کام سیکھنا ہے تو درزی کے پاس جائے گا، اگر کسی نے گاڑی چلانا سیکھنا ہے تو کوئی اچھی گاڑی چلانے والا ہے اس کے پاس جا کے سیکھے گا۔ تو جو اس کا ماہر ہے، جو جانتا ہے، اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ تو یہاں بھی علم دین سیکھنا ہے تو جو علماء ہیں، جو اس فن کے ماہر ہیں، جو جانتے ہیں، انہی سے سیکھا جائے گا، انہی سے حاصل کیا جائے گا، وہی صحیح طریقے سے رہنمائی کریں گے۔ تو یہاں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو۔ یعنی تمہیں علم دین نہیں ہے، علم دین حاصل کرنا ہے تو تم جو علم دین جانتے ہیں ان کی طرف جاؤ، ان کی طرف رجوع کرو، ان سے علم حاصل کرو۔ تو لہٰذا علم دین ہم نے حاصل کرنا ہے، دین کے مسائل سیکھنے ہیں، ان سے دین کے بارے میں پوچھنا ہے، سیکھنا ہے۔ تو جو دین جاننے والے ہیں، جو علماء ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، انہی سے سیکھیں گے، انہی سے علم حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، دین کس سے سیکھیں؟ یہ تو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت بھی ارشاد فرمائی کہ اہل علم سے سیکھیں۔ اچھا، اب اہل علم کی کچھ وضاحت ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک تفسیر پڑھی ہے، تھوڑی سی اس نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے، کچھ اس نے دینی کتابیں پڑھ لی ہیں، اور کچھ اس کا تھوڑا سا دینی ذہن ہے، یا وہ دین پر تباہ آزمائی شاید کرتا ہے، وہ بھی سکھا رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا جو بھی اپنا اہل علم ہونے کا دعویٰ کرے، بھلے کسی بھی سطح پر ہو، تو کیا اس کی طرف یہ آیت ہمیں رہنمائی کرتی ہے یا اس کی کچھ اور وضاحت ہے؟ کیا یہ لوگ شامل ہیں اس کے اندر؟ اس میں جامع گفتگو تو فرما دی مفتی صاحب نے، جو گفتگو ہے وہ ہو گئی، اور یہ اصول بھی ہے کہ الاشیاء تعرف بالازداد، کہ جو چیزیں ہیں وہ اپنی ضدوں کے ذریعے جان لی جاتی ہیں۔ تو یہ اصول پہچان لیا گیا کہ علم جو ہے وہ علماء کے ذریعے ہی حاصل کیا جائے گا۔ اور یہ بھی شفیق بھائی نے بتا دیا ہمیں کہ جب ہم ایک ڈاکٹر کے پاس یعنی علاج کروانا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہماری آنکھ میں بھی تکلیف ہے تو ہم ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جائیں گے کہ آنکھ کا علاج کروانے کے لیے ہم ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہوں، یا ہمارے دانتوں میں تکلیف ہو گئی ہے تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جا رہے ہوں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جائیں گے اسی کے پاس کہ جو اس علاج کا ماہر ہوگا۔ تو اب ہمارے اصل میں دین ہمارے یہاں مظلوم ہے، تو ہم علم حاصل کرنے کے لیے بس اگر علم حاصل کرنا بھی، اول تو علم حاصل کرتے نہیں ہیں، ہماری توجہ علم حاصل کرنے پر ہوتی نہیں ہے، اور پھر علم حاصل کرنے کی طرف جاتے بھی ہیں تو علم ہمارے یہاں ایسا مظلوم ہے کہ اس کے لیے جس سے جو چاہتے ہیں وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں، حالانکہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں بمقابلہ دنیا کے اور زیادہ اس کے بارے میں احتیاط کی حاجت ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، کہ یہ علم دین ہے تو دیکھو تو صحیح کہ اپنا علم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ اسی طرح امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ دو بد مذہب آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں، آپ حدیث سن لیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے نہیں سننی تم سے حدیث۔ انہوں نے کہا آپ سن لیجئے، ہم حدیث ہی سنائیں گے۔ کہا نہیں سننی۔ انہوں نے کہا چلو ہم آپ کو قرآن کی آیت سناتے ہیں، ایک آیت سن لیں۔ کہا نہیں سننی آیت۔ کہا آدھی آیت سن لیں۔ نہیں سننی، تم کھڑے ہوتے یا میں کھڑا ہو جاؤں؟ آخر وہ وہاں سے خائب و خاسر ہو کے چلے گئے۔ لوگوں نے کہا حضور یہ آپ کو آیت ہی سنا رہے تھے، حدیث سنا رہے تھے، سن لیتے۔ کہا کہ اگر یہ آیت یا حدیث کے ساتھ اپنی کوئی ایک آدھی بات لگا دیتے اور وہ بات میرے دل کے اندر بیٹھ جاتی تو
تو پھر میں کیا کرتا؟ میں تو ہلاک و برباد ہو جاتا۔ یہ کون تھے؟ امام محمد ابن سیرین، یہ تابعی کبیر ہیں، صحابہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے تابعی ہو کر علم حاصل کرنے کے لیے ان سے منع کر دیا کہ میں ان سے علم حاصل نہیں کرتا، وہ سکھانے کے لیے آئے۔ یہ تو بات ہے کون سی کہ وہ علم حاصل کرنا کس سے کہ جس کو یعنی جس کے پاس علم ہو۔ اچھا، ہمارے اسلاف نے جو استاد چننے کے آداب لکھے ہیں، مثال کے طور پر مفتی صاحب فقہ کے اندر ماہر ہیں یا علم حدیث میں ماہر ہیں، ہمارے انس بھائی مثال کے طور پر عقائد کے علم کے اندر ماہر ہیں۔ اب میں مثال کے طور پر اپنے بیٹے کو علم حدیث پڑھانا چاہتا ہوں، تو میرے لیے ادب یہ ہے کہ میں تلاش کروں گا کہ مجھے اگر حدیث پڑھانی ہے تو میں ان کی جگہ مفتی صاحب کے پاس بھیجوں گا۔ یہ آداب میں سے ہے کہ میں تلاش کروں کہ اس فن کے اندر ماہر کون ہے، یہ آداب میں سے۔ اگر مجھے عقائد پڑھانے تو پھر میں ان کے پاس بھیجوں، مجھے فقہ پڑھانی ہے تو میں ان کے پاس بھیجوں۔ یہی ہوتا ہے، اگر میں ڈاکٹری پڑھانے کے لیے بھیج رہا ہوں تو مجھے اگر ڈینٹسٹ بنانا ہے تو پھر میں ڈینٹسٹ والے کے پاس بھیجوں گا۔ تو اب ہمارے یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑ گیا، مجھے دین حاصل کرنا ہے، میں علماء کے پاس بھیج رہا ہوں تو علماء کے پاس نہیں جانا، مجھے فنکار کے پاس جانا ہے، مجھے اداکار کے پاس جانا ہے، مجھے ایکٹر کے پاس جانا ہے۔ یہ عجیب چکر ہو گیا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کسی اداکار سے سیکھیں گے، کسی فنکار سے سیکھیں گے، کسی گلوکار سے سیکھیں گے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، دیکھیں فتوے کا جو مطلب ہوتا ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیں فتویٰ کہتے ہیں کس کو؟ فتوے کا مطلب ہے کہ کسی کے سامنے حکم شرع کو ظاہر کرنا۔ کسی نے کسی سے کسی کا مسئلہ شرعی پوچھا، اس کے سامنے آپ نے مسئلے کو ظاہر کیا، مسئلہ بیان کیا، یہ آپ نے فتویٰ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ من افتى بغیر علم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس پر اللہ، تمام لوگوں اور تمام ملائکہ کی لعنت ہے، تمام کے تمام ملائکہ، تمام کے تمام لوگوں کی لعنت پڑتی ہے۔ تو ایسے لوگ کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں پر تمام لوگوں کی لعنت پڑ رہی ہوتی ہے، ایک بہت بڑی جرت ہوا کرتی ہے۔ تو نہ ایسے لوگوں کو فتویٰ دینا چاہیے، نہ ایسے لوگوں سے مسائل پوچھنے چاہیے۔ اس میں دونوں طرف سے احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں جب علم حاصل کرنا ہے تو پھر علماء ہی سے حاصل کرنا ہے۔ ہرگز ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کیا جائے کہ جن کو دین کی بالکل سمجھ بوجھ نہ ہو، نہ عقائد کے اعتبار سے ہو، نہ ہی جو ہے وہ دین کے اعتبار سے ان کو کوئی سمجھ بوجھ ہو۔ بہت پیاری بات کی آپ نے کہ کن سے سیکھنے کے لیے جانا چاہیے، اور مظلومیت کی کیفیت ہے لوگ دنیاوی معاملات میں تو انتخاب کر لیتے ہیں لیکن دینی معاملات کے اندر انتخاب کرنے کے اندر وہ ایسی سوچ و بچار سے کام نہیں لیتے۔ قبلہ انس صاحب، آپ سے سوال میں عرض کروں گا کہ جو دنیاوی طور پر کوئی معروف ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو، جیسے چند مثالیں حسان بھائی نے بھی ذکر کی کہ کوئی فنکار یا اداکار، ایک تو یہ کیٹیگری ہے، ایک کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی پروفیسر ہے یا کوئی عام دنیاوی طور پر اس نے کوئی کارنامہ ایجاد کیا ہے اور دنیا اس کو دیکھتی، چاہے وہ کھلاڑی ہے، کوئی دنیاوی معاملات کے اندر وہ معروف ہو گیا، لیکن کیا ایسا شخص دین سکھانے کے بھی قابل ہو جاتا ہے کہ ہم اس سے اپنا دینی طور پر بھی اس سے رہنمائی لیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ وہی بات ہے کہ جس کے بارے میں سارے مفتیان کرام فرما رہے ہیں کہ ہر بندہ، مائک لے لیجیے، ہر بندہ ہر فن میں ماہر ہوتا ہے۔ تو اگر ایک بندہ ڈاکٹر ہے اور اس میں وہ اسپیشلسٹ ہے، اب وہ کہے کہ جی میں وکیل بھی بن گیا ہوں، اب وہ وکالت بھی کرنا شروع کر دے، تو سارے اسے کہیں گے کہ آپ اپنے ایک فن میں ماہر ہیں تو آپ اسی میں ہی رہیں، اور عقل یہی کہتی ہے۔ اسی اعتبار سے یہ دین کا معاملہ ہے۔ ہم دیکھیں، میں ایک سمجھ لیں دیندار طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں کبھی بھی نہیں یہ کہوں گا کہ میں کسی کا آپریشن کر دوں ڈاکٹر بن کے۔ کیونکہ میرا وہ فیلڈ ہی نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر زندگی کے شعبے ہیں، میں دیگر معاملات میں بالکل جیسا کوئی اس کا تجربہ کار مجھے کہے گا، میں اس کی بات کو لبیک کہتے ہوئے مان لوں گا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جب ہم کسی شخصیت کو، کسی دنیاوی پڑھے لکھے کو ہم سمجھاتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کیوں دیندار لوگوں کی بات سننے پر، دیندار لوگوں کی بات ماننے پر
اور ان کو اپنی فیلڈ کا ماہر ماننے پر پتہ نہیں کیوں انکار کرتے ہیں. تو جب تک یہ ذہن سازی نہیں ہوگی کہ یار جس طرح بندہ نکاح ہوتا ہے اس وقت دین کا اعتبار سے ہم مولوی ڈھونڈتے ہیں، جنازہ آتا ہے اس وقت مولوی بالکل صحیح لگتا ہے، اس وقت نہیں ہم کہتے کہ جی جو اچھا بولنے والا ہے معذرت سے وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کے یہی کام ہے، یعنی شادی ہے تو نکاح پڑھا دیں، اس کے بعد جنازہ پڑھا دیں، اگر کوئی انتقال کر جائے بچہ پیدا ہوا تو اذان دے دیں. تو یہ دینی اعتبار سے ہے نا. اور یہ بھی ایک چیز معروف کرائی جاتی ہے کہ بعض اوقات ایسے ہیں عناصر کہ جو یا تو علماء سے بدزن کرنے کے لیے یا کیا ہے کہ یعنی مولویوں کو دین کا کیا پتہ، تو ایسے لوگوں نے بہت ترقی کی ہے، دین بھی ان سے سیکھا جائے. کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں یہ ہے کہ شیطانی دلیل ہے کہ اپنے جو نظریات ہیں علماء سے دور کر کر اپنا کاروبار چمکانے کے لیے اس وقت یہی کہا جاتا ہے کہ جی وہ کوئی جاہل آدمی ہے، کسی کا کوئی مسئلہ تھا، داڑھی والا تھا، اس کو عالم بنا کر پیش کر دیا، اب اس کی دلیل لے کر تمام شعبے کو ہی کر دیا کہ لو جی یہ سارے کے سارے ہی اسی طرح. جنازہ پڑھانا چھوٹا کام ہے یا آسان کام ہے؟ نکاح پڑھانا آسان کام ہے یا مسئلہ بتانا آسان کام ہے؟ مسئلہ مشکل ہے، مسئلہ بتانا مشکل ہے اور جنازہ پڑھانا آسان کام ہے، نکاح پڑھانا آسان کام ہے. تو پھر یہ جو مسائل بتا رہے ہوتے ہیں یہ نکاح اور جنازہ کیوں نہیں پڑھا دیتے؟ ان کو پتہ ہمیں قبول نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ کیوں قبول کر رہے ہیں؟ معذرت قبول نہیں، دیکھیں دو چار جملے اچھے سیکھ لینا، ایک آدھی حدیث اچھی طرح یاد کر لینا اور موقع بحال موقع یا بغیر موقع کے اس کے اوپر منطبق کر دینا، یہ دین نہیں ہے. موقع کے اوپر آیا جو دلیل پیش کی جا رہی ہے وہ بھی صحیح ہے کہ نہیں. بس اچھے الفاظ کے ساتھ بندہ کوئی بھی گفتگو کرے تو اپنا گرویدہ بنا لے. اسی کے بارے میں تو حدیث پاک میں جو قیامت کی نشانی میں بیان کی گئیں اس میں ایسے لوگوں کا کہا گیا کہ جو اپنی زبان سے ہی ایسے جو ہے نا وہ گفتگو کریں گے، ایسے لوگوں کو گرویدہ کریں گے کہ جیسے گائیں جو ہے وہ گھاس چرتی ہے. جس طرح وہاں جو ہے جانور ہیں وہ زبان کے ذریعے اپنے منہ کے ذریعے وہ چارہ کھاتے ہیں، اسی طرح لوگوں کو گرویدہ بنائیں گے. اس پاک کا مفہوم ہے. تو یہی آج کا دور ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میں اس نعمت میں اللہ تعالیٰ کا باغی تو نہیں بن رہا. شریعت کے خلاف گفتگو کر کر اور دینداروں کے خلاف گفتگو کر کر اور ادھر ادھر کی غلط ملت مسئلے بیان کر کر یا بہت چھلانگ لگائی تو جی اخلاقیات کے اوپر تھوڑی بہت گفتگو کر لی. دیکھیں رمضان کے روزے ہوں، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان سب کے اپنے اپنے احکام ہیں جن کی لوگوں کو تعلیم دینا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ میں ایک ہی بات کہوں جی اخلاقیات کے اوپر ہونا چاہیے، حقوق اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. یہ ہر جملہ کسی نے سیکھ لیا ہے، ہر جگہ یہی فٹ کر دیتے ہیں. نہ دیکھنے والوں کو بتایا کہ تمہاری نمازیں کس طرح ٹھیک ہوں گی، تمہارے روزے کس طرح ٹھیک ہوں گے، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. بس ان کو یہ بتا دیا کہ حقوق اللہ تمہارے معاف ہیں، حقوق اللہ بات کا لحاظ کرو. یہ تو ہر بندہ یہی ڈائلاگ جو ہے وہ بولے جا رہا ہے اور اپنے آپ کو سارے سمجھ رہے کہ ہم دین کے مطابق عمل کر رہے ہیں. مفتی عرفان صاحب سے سوال یہ ہے کہ اب جس طرح کے دیکھا گیا کہ لبرل طرح کے لوگ ہیں یا فنکار ہیں یا دیگر لوگ ہیں، ان کو دین سکھانے کے لیے یا پھر جیسے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تو عالم دین ہی ہیں واقعتاً، لیکن ان کو آگے لایا جاتا ہے اور دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ چونکہ یہ معروف ہیں اور لوگوں کے اندر ان کا سیلیبریٹی کے طور پر دیکھا جاتا ہے تو یہ آئیں گے تو لوگ دین سیکھیں گے ان کی وجہ سے مائل ہوں گے. تو کیا اس منطق کے تحت اب اس کے اندر پھر وہ سکھائیں، جو مرضی بولیں، جو مرضی تشریحات کرتے جائیں، وہ کسی کو بھی نہیں پتہ، لیکن ان چیزوں کو بھی بنیاد بنا کر جو ہے وہ ان لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ثاقب بھائی، یہ بھی ایک ہماری غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے. کہ ہم ان کی وجہ سے لوگوں کے دل میں دین پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ دین کا اپنا ایک سٹیٹس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین متین لے کر آئے، قرآن مجید فرقان حمید ہمیں ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا اور آج تک مسلمان کرتے چلے آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی کی شخصیت کی وجہ سے، کسی کے اپنے دنیاوی سٹیٹس کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ دین اپنی ایک اصل رکھتا ہے اور دین ہی سب کچھ ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت کو بٹھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے انہی کی عظمت بیٹھے گی. صحیح. اگر ہم شروع سے ہی ورک کریں اور لوگوں کے دل کے اندر دین کی اصل کو پیدا کریں تو یقیناً لوگ دین کے لیے آتے ہیں.
اور جہاں پر ان لوگوں کے لیے آتے ہیں وہاں حقیقت یہ ہے کہ در پردہ تخریب کاری ہو رہی ہوتی کہ کسی اور کے نام پر آپ لوگوں کو اکٹھا کر لیں، پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے، جیسا کہ فی زمانہ کوئی لبرل طبقہ آزاد خیال لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ جو اپنی من مانی مرادیں ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں، تو جب وہ دنیا کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو حقیقت میں در پردہ یہ صورت ہو رہی ہوتی ہے، اور جہاں پر دین اپنے سٹیٹس کے اعتبار سے ابھر کر آ رہا ہوتا ہے وہاں پر حقیقت ہوتی ہے۔ تو اس لیے مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم علم کس سے حاصل کر رہے ہیں، اور حدیث مبارک بھی یہی ہے کہ ہم نے جس سے علم حاصل کیا ہے آیا کہ واقعی وہ اہل ہے یا نہیں ہے۔ دین کو ہی اپنے سٹیٹس کے اعتبار سے اجاگر کرنا چاہیے، نہ کہ دنیا داروں کی بنا پر اس کو آگے لانا چاہیے۔ پتہ کیسے چلے گا اہل؟ جیسے میں نے شروع میں بھی آپ سے سوال کیا کہ کچھ دینی کتابیں پڑھ لی اور دینی باتیں کرنا شروع کر دیا تو لوگ تو اس کو دیندار سمجھتے ہیں اور وہ دین کی باتیں سکھا بھی رہا ہوتا ہے، تو کیا بس یہ چیز کافی ہے کہ یہ دین کی باتیں کر رہا ہے؟ اندازہ کیسے ہوگا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس سے سیکھیں اور اس سے نہیں سیکھیں؟ اس کو پیمانہ بھی تو نا عوام کے پاس۔ یہ تو خود کامن سینس بھی ہوتا ہے، بندہ دیکھ کر بھی معلوم کر سکتا ہے۔ اصل میں وہی جو شروع سے باتیں چلتی ہوئی آ رہی ہے نا، ایک تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں ہم اصل میں یہاں پر ہم سستی کاہلی کے شکار ہوتے ہیں، خود ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا نا کہ اب 3 ڈبے رکھے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ دودھ اس میں ہے، پانی اس میں ہے، تیل اس کے اندر ہے، جہاں چیز جو رکھی ہے وہ مجھے لینی ہے۔ اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ یار یہ رمضان سے پہلے یہ کیا کر رہا تھا، رمضان کے بعد یہ کیا کرے گا، رمضان میں یہ کیا کر رہا ہے۔ اس کا حلیہ دیکھیں، اس کا انداز دیکھیں، اس کی گفتگو دیکھیں، سب کچھ پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ نے کہا کہ وہ سیلیبریٹی ہے، وہ ایک شخصیت ہے، اب وہ جو چاہے کہہ دے، اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کہے گا ہم تسلیم کریں گے، چاہے ساری امت کچھ کہہ رہی ہو، چاہے سارے علماء کچھ کہہ رہے ہوں، ساری زندگی علماء سے ہم کچھ سنتے ہوئے آئے ہوں، لیکن چونکہ وہ شخصیت ہے، اس نے کہہ دیا ہم اس کی بات مان لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز غلط۔ آپ ہمیشہ دیکھیں کہ آپ نے علماء کیا بیان کرتے ہوئے آئے ہیں، اور جو حقیقی علماء آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی بات کو آپ تسلیم کریں۔ اصل یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ معلوم کرنا مشکل ہو، معلوم کرنا مشکل نہیں ہوتا، معلوم کرنا آسان ہوتا ہے، سہل ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہے، کچھ باتیں ہمارے لیے ویسی جاننا ضروری ہے۔ اب قرآن مجید میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہمیں حکم دیا گیا کہ تم پوچھو، تو ہم نے یہ چیز بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ ہم نے کس سے پوچھنا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ہمیں کوئی مرض ہے، اس کا علاج کروانا ہے، ہم پوری کوشش کر کے اس تک پہنچتے ہیں کہ یہ کرنا ہے۔ کوئی اور چیز سیکھنی ہے، پوری کوشش کر کے اس تک پہنچتے ہیں کہ یہ چیز سیکھنی ہے۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا، پوچھو، جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو، تو اب یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بھی سیکھیں کہ ہم نے کس سے سیکھنا ہے، ہم نے کس سے پوچھنا ہے، اس کی بھی معلومات لیں، اس کو بھی سیکھیں۔ یہ معلومات اگر مل جائیں واضح طور پر کس انداز سے کہ ہم گلی محلوں میں دین سیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سیکھ رہے ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں، تو ہمیں یعنی کہ عوام الناس ہے اور وہ تو ایک سن رہے کہ دین کی بات ہی مل رہی۔ ٹھیک، اہل سنت ہے، یہ تمام کے تمام ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں۔ اصل میں یہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں کہ یہ نوپید چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ اداکار، فنکار، یہ چیزیں سب دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، کوئی آسمانی مخلوق ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے بالکل، یعنی یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمیں کوئی انوکھے دلائل اتارنے پڑیں اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، عرفان بھائی یعنی کچھ یہ فرما رہے بڑی تھے۔ المیہ یہ ہے ثاقب بھائی کہ یہ صرف سستی ہے، اور سستی بھی فقط دین میں ہے، اور دنیا داری کی بات ہو، ہمیں اپنے روزمرہ کے معمولات کے اعتبار سے پتہ ہے کہ الیکٹریشین شہر کے اندر کون سا اچھا ہے، انجینئر کون سا اچھا ہے، ڈاکٹر کون سا اچھا ہے، پورے شہر کے اندر اگر ہم معلومات کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا فلاں جگہ پر فلاں ڈاکٹر بیٹھا ہے، وہ ڈینٹسٹ ہے، فلاں جگہ پر فلاں ڈاکٹر بیٹھا ہے، وہ کینسر کا اپنا مرض دور کرتا ہے۔ تو ہر اعتبار سے ہمارے پاس نالج موجود ہے، بلکہ ایون کہ ہمارے موبائل کے اندر ہر ایک کے نمبر بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب اگر سستی اگر ہماری ہوتی ہے تو فقط دین کے اندر ہوتی ہے، ہم خاموشی سے بیٹھے ہیں، وہ جیسے بس ذہن یہ ہے کہ بنا بنایا ہمیں مل جائے، گھر میں آ جائے، بس وہی ہمارے لیے کافی ہے، دین کے لیے ہم نے قدم نہیں اٹھانے، یہ ہماری سستی ہے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، واقعی صحیح بات ہے کہ اگر سبزی لینے جا رہا ہے تو یہ ٹماٹر دیکھنا کس نے سکھایا اس کو،
یعنی یہ ایک ایک ٹماٹر آلو بھی چھانٹ چھانٹ کے آدمی لیتا ہے. فروٹ لینا ہے تو اس کو بھی سیب کا پورے ٹیسٹ کرے گا چاروں طرف سے، بھی کہیں سے بھی اس کو کوئی ڈیمیج تو نہیں ہوا. اس میں یہ سب سے بڑی جو ہے نا مثال سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں رمضان کا پہلا دن ہے جی، ایک کوئی بھی شخصیت ہو یا چلے کوئی اس کی کوئی داڑھی بھی ہو، اب وہ بیٹھا ہوا ہے، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے، روزے میں ہم نے کیا کرنا ہے، روزے کے مسائل بیان کرے کہ جو سب سے زیادہ ضروری ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. اب وہ ہے رمضان کا پہلا روزہ، اس میں وہ سیرت بیان ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والوں کو پسند کرتے تھے. ارے میرے بھائی یہ تو آپ میلاد میں بھی جا کر کہہ سکتے تھے، میلاد کے محفل میں. اس بات کی یہ دلیل ہے کہ بیچارے کو رمضان کے مسائل کا نہیں پتہ. اس نے وہ جس طرح عام سیکھی ہوئی ہیں کہ موٹی موٹی باتیں اور اپنی شخصیت کے طور پر وہ بیان کر رہا ہے. تو ہمیں اس سے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو بندہ ہمیں مسائل بیان نہیں کر پا رہا، صاف بات ہے کہ وہ بیچارہ نہ مفتی ہے نہ عالم ہے. نوید بھائی خاموش ہیں صبح کہہ رہا ہوں، یعنی سلسلے کے آغاز سے. جمیل بھائی آج آپ کا سلسلہ ہے اور آپ خود بھی خاموش ہیں. چلیں جمیل بھائی، بات تو چلتی چلتی یہاں تک پہنچی ہے. بعض لوگ آنے سے گھبراتے ہیں، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب کے پاس جائیں گے پہلے تو ڈر لگتا ہے یا گھبراتے ہیں بعض اوقات. تو یہ گھبراہٹ کا بھی کوئی علاج ہے؟ چلے ڈھونڈ تو لیں گے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی بتا دیں دارالفتہ آپ کا کس جگہ پہ موجود ہے؟ یہ آپ نے صحیح ایک نقطہ اجاگر کیا ہے کہ جیسا بھی اس وقت ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کہ دین کس سے سیکھیں، تو ہم ایک ترغیب دلا رہے ہیں کہ بھائی علماء جو مستند علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، جو واقعتاً دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، ان سے دین سیکھا جائے. تو اب آپ نے ایک توجہ دلائی ہے کہ ایک تعداد ہے جو سیکھتی نہیں ہے، گھبراہتی ہے. تو گھبراہٹ کی وجہ جو ایک معلوم ہوتی ہے، عوام میں ایک کانسیپٹ یہ غلط بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم سیکھ لیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، عمل نہیں کیا تو گناہ گار ہوں گے. اس لیے زیادہ آگے نہیں بڑھیں کہ دین میں بہت باریکی ہیں. جو عوامی جملے اس طرح کے جو سننے کو ملتے ہیں کہ دین میں تو بھائی بہت باریکی ہے، جتنی باریکی میں جاؤ گے اتنا آپ پھنستے چلے جاؤ گے. یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہیں سیکھتا تو نہ سیکھنے کی وجہ سے میں اتنا گناہ گار نہیں ہوں گا جتنا میں نے سیکھ لیا، تو سیکھنے کے بعد اگر میں نے عمل نہیں کیا تو میں زیادہ گناہ گار ہو جاؤں گا. تو یہ کانسیپٹ بالکل ہی غلط ہے، اور اس غلطی کی واضح علامت یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالی سے ہم دور ہیں. جامع صغیر، کنز العمال، مسند الفردوس میں یہ حدیث مبارکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ذنب العالم ذنب واحد، عالم کا جو گناہ جو اس سے اگر سرزد ہوتا ہے تو وہ ایک گناہ ہوتا ہے. وذنب الجاہل ذنبان، جاہل کا جو گناہ ہوتا ہے وہ دو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا گیا کہ لیما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا کہ ایک عالم کا گناہ اگر وہ کرتا ہے تو وہ ایک گناہ شمار ہو اور جاہل کا گناہ 2 مرتبہ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، العالم یعذب علی رکوبہ الذنب، کہ عالم کو جو اس کے گناہ پر سزا دی جائے گی وہ اس کے جرم یعنی اس گناہ کے ارتکاب کی بنا پر عذاب دیا جائے گا. اور فرمایا کہ والجاہل یعذب علی رکوبہ الذنب وترک التعلم، اور جاہل کو جو گناہ ملتا ہے وہ 2 اس اعتبار سے ہیں کہ ایک تو اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، اور اس نے دوسرا جو گناہ کیا وہ ترک تعلم ہے کہ اس نے سیکھا نہیں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو مسائل شرع سے ناواقف رہنے کا ہی عادی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، بچپن سے نماز اپنے والد کو دادا کو پڑھتے ہوئے دیکھی، جس طرح ان کو دیکھا ایسے ہی یہ پڑھتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ بس نماز اسی طرح پڑھنی ہے. بسا اوقات جب اہل علم حضرات کی بارگاہ میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ بھی ان کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ جیتے جی ان کو ایسے موقع میسر آ جاتے ہیں. جیسے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں تو ایک مدنی قافلے میں یہ ایک عجیب حیرت انگیز بات بھی یہ دیکھنے اور سننے کو ملی کہ ایک 60 سالہ عمر رسیدہ
ایک شخصیت وہاں مدنی قافلے میں جو ہلکا مسائل کا لگتا ہے، درس وغیرہ کا لگتا ہے، تو اس میں غسل کے فرائض بتائے جا رہے تھے۔ اب غسل کے فرائض ایسے ہوتے ہیں، غسل اس طرح کیا جاتا ہے، اور اگر یہ بے احتیاطی کی جائے تو غسل نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ اب وہ بزرگ جو تھے، 60 سالہ ان کی عمر تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ آنسو آنے کی وجہ کیا تھی کہ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ غسل میں یہ فرائض ہیں، تو میں تو یہ فرائض ادا ہی نہیں کرتا تھا۔ تو اب یوں سمجھیں کہ انہیں اپنے جیتے جی ان کی اصلاح کا سامان ملا، اور اب ان کا یہ ذہن بنا کہ جو میں نے پچھلے سال جتنی نمازیں پڑھی ہیں اور اس میں یہ بے احتیاطیاں ہوئی ہیں، تو یہ ان کو اب دوبارہ سے صحیح انداز میں ادا کرنا ہے۔ تو علم دین حاصل نہ کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بہت سارے فرائض ان کی ادائیگی درست کر پا رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، یہ اس سے ناواقف ہونے کی وجہ سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی عبادت ادا ہوئی بھی یا نہیں ہوئی۔ تو اس لیے مسائل شرع سیکھنے میں بالکل بھی گھبرانا نہیں چاہیے، اور یہ سوچ اپنے اندر سے نکال دیں کہ جتنا میں سیکھوں گا اتنی زیادہ میری پکڑ ہوگی، اور نہیں سیکھوں گا تو بچت ہوگی۔ بچت کے پہلو وہاں ہوتے ہیں جیسے کوئی شخص ایسے مقام پر دین اسلام قبول کرتا ہے کہ جہاں دین اسلام کی تعلیمات اس تک پہنچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، تو اس کی جہالت کسی حد تک تو معتبر ہو سکتی ہے۔ اب پاکستان یہ اسلامی ملک ہے، پھر اسلامی ملکوں میں بھی جو شہر میں رہنے والے ہیں ان کے پاس کون سا ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے وہ علم نہیں سیکھ سکتے؟ موبائل کے ذریعے فون نمبرز دارالفتہ اہل سنت کے ہیں، دارالفتہ مختلف جگہوں پہ موجود ہیں۔ اسی طرح اگر دارالفتہ اہل سنت نہ بھی ہوں تو آپ کے اپنے شہر میں مستند علماء اہل سنت موجود ہوتے ہیں۔ آپ جن کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں کثیر تعداد مستند علماء کی ہوتی ہے، تو ان سے رہنمائی لیں، مسائل شرع ان سے پوچھیں۔ تو اب اگر نہیں پوچھیں گے، نہیں سیکھیں گے، تو بسا اوقات بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر میاں بیوی کے تعلقات میں رنجشوں میں ایسے جملے بسا اوقات بولنے کو آ جاتے ہیں کہ جن الفاظوں کا نتیجہ جو ہے نا وہ طلاق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو۔ حضور یہ تو ہے کہ دین نہ سیکھنے والوں کا معاملہ نا، اب جن میں سیکھنے کا کوئی شوق بھی ہے، تو اب جدید دور ہے اور ہر چیز جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ شاید نیٹ سے ہی معلوم ہوگی، تو کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ دین کی بھی کوئی بات معلوم کرنی ہے تو عالم کے پاس نہیں جائیں گے، وہ کہیں گے اس کو بھی گوگل کر لو، نیٹ سے تلاش کر لو اس کو۔ اچھا کئی پیجز بنے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے، ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان میں جو کچھ بھی سکھایا جا رہا ہے وہ ان کے نزدیک دین ہے، اس کو آگے فارورڈ بھی کر رہے ہیں، پھیلا بھی رہے ہیں، خود بھی اس کو لے رہے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن ان کے نزدیک یہی ایک دین سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ جدید جو آج کل کی نسل ہے، جو نئے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے دیکھی ہی یہ چیزیں، یہ آئندہ دور میں بس انٹرنیٹ کا ہی بظاہر لگتا ہے کہ دور ہوگا، تو کیا یہ روش ٹھیک ہے یا اس میں کوئی پہلو ٹھیک ہیں، کچھ خراب ہیں، کیا ہونا چاہیے اس کے اندر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جیسے سب مفتیان کرام نے ذکر کیا ہے کہ دین جو سیکھنا ہے وہ اپنے فن کے ماہر سے ہی سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دین ہے وہ دین کس کے پاس درست شکل میں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آج کل جتنی جگہوں پر دین سیکھا جا رہا ہوتا ہے، عموماً جہاں لوگوں کی پہنچ ہوتی ہے، سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہوں گے یا میڈیا سے سیکھ رہے ہوں گے یا پرنٹ میڈیا سے سیکھ رہے ہوں گے یا کہیں نہ کہیں کسی ایس ایم ایس کے ذریعے سیکھ رہے ہوں گے یا واٹس ایپ کے ذریعے سیکھ رہے ہوں گے یا فیس بک پر کسی بھی طریقے سے سیکھ رہے ہوں گے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ کہیں کچھ تھوڑے سے بھی پڑھے لکھے ہوں گے، وہ انہوں نے کہیں سے کوئی بات دیکھنی ہے، اس کی پکچر بنانی ہے، سینڈ کر دینی ہے، یا اس کو کمپوز کرنا ہے اور کمپوز کر کے اس کو سینڈ کر دینا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ بات کس موقع کی ہے، کس محل کی ہے، اس سے کون سا حکم ثابت ہونا ہے، کون سا ثابت نہیں ہونا، کیا جس مقصد کے لیے میں اس کو آگے فارورڈ کر رہا ہوں کیا اس سے وہ مقصد پورا بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ عموماً اگر دیکھا جائے جتنی بھی دینی گفتگو، عموماً میں کہہ رہا ہوں ساری غلط نہیں ہوتی، عموماً جتنی دینی گفتگو سوشل میڈیا پر یا عام لوگوں کے اندر رائج ہوتی ہے، اس میں سے اکثر باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو غلطی پر مبنی ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں کسی لفظ کی وجہ سے، کسی ترجمہ کی وجہ سے یا کسی عبارت کی وجہ سے لوگوں نے غلطی کھائی اور اس کو آگے بیان کر دیا۔ جیسے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے بہت مشہور ہے
کہ جس کسی نے رمضان المبارک کی آمد کے جو ہے وہ خبر دی تو وہ جنتی ہے، اور اس کو معاذ اللہ حدیث مبارکہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا کوئی فرمان نہیں ہے، اور یہ بالکل من گڑت بات ہے۔ اسی طریقے کی یعنی ہزاروں نہیں لاکھوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی باتیں ہیں کہ جو میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہوتی ہیں، اور لوگ ان کو دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر دوسروں کی طرف بھیج رہے ہوتے ہیں، اور بڑا فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ایک دینی بات مجھ تک پہنچی تھی اور میں نے بہت سارے دوسروں تک فارورڈ کر دیا ہے، میرے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ چلے گی، وہ عمل کریں گے تو مجھے اس کا ثواب ملے گا، حالانکہ اس بات کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی اور دین کے ساتھ اس کا تعلق کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ دین سے دور کرنے کا سبب بن رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑی غلطی کی بنیاد دل کے اندر ڈالنے کا یہ سبب بن رہی ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے، اور بعد میں جب جو ہے علماء حق اس بات کا رد کرتے ہیں یا اپنے بیانات کے ذریعے اس کا رد کرتے ہیں، تو اس صورت میں لوگوں کو وہ بات سمجھ نہیں آتی۔ کیوں کہ پہلے سوشل میڈیا یا کسی بھی اور ذریعے سے کئی ذرائع سے کئی مواقع پر ان کے پاس وہ بات اسی غلط انداز سے پہنچ چکی ہوتی ہے، اب کہیں کسی ایک جگہ پر اس بات کا رد کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ کر اس بات کو ٹال دیتے ہیں کہ شاید ان کو اتنا معلوم نہیں ہوگا، ہمیں چونکہ یہ بڑے اس چیز کو وہ متواتر سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے تواتر سے یہ چیز ہمارے پاس آ رہی تھی، لہذا یہ دین کا حصہ ہے، اور جو عالم صاحب کہہ رہے ہیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو ہمیں آج کے دور میں زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 1400-1500 سالوں کے اندر جو دین سکھایا گیا، یہ لوگوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ اتنی زیادہ مقدار میں نہیں تھا اور اتنا زیادہ لوگوں تک اس کی پہنچ نہیں تھی۔ آج کے دور میں بہت زیادہ دین لوگوں تک پہنچ رہا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں اثر نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس بالکل متضاد چیزیں پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ کسی عالم کا بیان سنتے ہیں تو کوئی اور بات ان کے ذہن میں آتی ہے، جب وہ کسی جگہ پر کسی عالم کی گفتگو سنتے ہیں یا کتاب پڑھتے ہیں تو کوئی اور بات ان کے ذہن میں آتی ہے، لیکن جب وہ اپنے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان تک وہ کوئی باتیں پہنچ رہی ہوتی ہیں وہ بالکل اور ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر وہ سب باتوں کے بارے میں یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ علماء کا اور مولویوں کا آپس میں بنایا ہوا جھگڑا ہے، لہذا ہمیں اس کے اندر پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اور ہم بس ایک عام سی بات پر جو ہے وہ چل رہے ہوں گے، یعنی ذہن کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں یا اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا تو پسند کر لیتے ہیں، لیکن دین کی جو درست بات ہے، شریعت کے مطابق بات ہے، اس کے پیچھے چلنا پسند نہیں کرتے۔ سر یہ بات تو بجا ہے، ایک کال اگر لے لیں، بالکل کال ہے پھر، کیونکہ کال ناظرین کرتے ہیں تو ان کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ جی ایک کال چلائیے۔ ماشاءاللہ، دارالفتہ اہل سنت میں موضوع دین کس سے سیکھیں بہت شاندار یہ موضوع ہے، اور وقت کا بھی بڑا اچھا چنا ہوا کہ آگے ماہ رمضان آ رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مدنی چینل کو برکتیں عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ اگر ہم کوئی دنیا کا کام سیکھنے کے لیے کسی کے پاس جائیں گے اور وہ غلط بتا دے گا تو کیا نقصان ہوگا ہمارا؟ ڈاکٹر بننے کے لیے جائیں گے، وہ غلط سکھا دے گا تو ڈاکٹر کی ڈگری نہیں ملے گی۔ انجینئرنگ بننے کے لیے جائیں گے تو کچھ سیکھنے پائیں گے تو وہ ڈگری نہیں ملے گی۔ لیکن خدا نخواستہ دین اگر کسی ایسے سے سیکھ لیا اور دماغ میں بیٹھ گیا تو اس کا کتنے بڑے نقصانات ہیں، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی آپ ارشاد فرمائیں۔ اچھی طرف توجہ دلائیے، واقعی ایسا ہے، دنیاوی طور پہ یا تو نقصان کم ہوگا یا نقصان نہیں ہوگا، لیکن دینی طور پہ تو بعض اوقات ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور غلط مسئلہ سیکھ لیا، غلط بات ذہن میں بیٹھ گئی، اور نماز غلط طریقے سے پڑھتے رہے تو فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی، غلط عقیدہ بیٹھ گیا تو آخرت خطرے میں پڑ گئی۔ تو بہرحال اگر دین میں احتیاط نہیں کریں، دنیاوی کچھ پیسوں کا کام ہوتا ہے، کچھ رقم کا کام ہوتا ہے، بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، ادھر سے نقصان نہ ہو جائے، ادھر سے نقصان نہ ہو جائے، طرح طرح کے انتظامات کرتے ہیں، اور گھر میں کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے طرح طرح سے اس کی حفاظت کرتے، لیکن اس معاملے میں بے احتیاطی کہ یہ ہی معلوم نہیں کہ دین سیکھنا کس سے، کس کے پاس جانا ہے، کس کے پاس جائیں گے تو ہمارا دین محفوظ رہے گا، کس کے پاس جائیں گے تو ہمیں صحیح رہنمائی ملے گی، اس طرف توجہ نہیں۔ حضور یہ کوئی پیمانہ ہے کہ ایک اچھا بولتا ہے، بڑا خوبصورت بولتا ہے، اس کے بولنے کا انداز اچھا ہے اور وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بھی اس کا ہے معاملہ، تو یہ زیادہ اچھا دین سکھاتا ہوگا یا دین زیادہ اس کو آتا ہے، تو کیا یہ پیمانہ ہے یا پھر کوئی اور پیمانہ ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک معیار ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ یہ پیمانہ نہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک واعظ کے بارے میں پوچھا گیا
تو ارشاد فرمایا کہ بیان کے لیے، تقریر کے لیے چرب زبانی کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے. اس کے لیے فقط یہ ہے کہ چرب زبانی اچھا بولتا ہے، ادھر کی بات کرتا ہے، ادھر کی کرتا ہے. عوام کو تو ہو سکتا ہے رٹی رٹائی باتیں کر رہا، ہو سکتا ہے مخصوص اس کی تقریریں ہوں، مخصوص بیانات ہوں. تو یہ معیار نہیں. ٹھیک ہے، صحیح. تو معیار اب یہ ہے کہ جیسے ہمارے مستند ادارے ہیں، دارالافتاء ہیں، ہمارے مستند جامعات ہیں، جگہیں ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جائے. ٹھیک ہے. ادھر مفتی صاحب یہ حدیث بھی ایڈ کریں گے جس سے انہوں نے توجہ دلائی کہ حدیث پاک جو بخاری شریف کی ہے کہ اذا لم یبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ جب عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جو ہے وہ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، کہ پھر ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے جواب دیں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. آج یہی دور ہے. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ چرب زبانی، تو یہ چرب زبانی ہمیشہ سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. حجاج بن یوسف یہ اتنا بڑا جو ظالم جابر گزرا ہے کہ جس نے ہزاروں تابعین کو، صحابہ کو شہید کیا، لیکن اس کے باوجود اس کی گورنری بڑی مضبوط تھی، اس کے خلاف بغاوتیں نہیں ہوتی تھیں، اتنا مضبوط گورنر تھا. وجہ یہ تھی کہ اس کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ اخطب الناس تھا، خطاب اس کا بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا، بڑی شیریں گفتگو کیا کرتا تھا، اور اپنی گفتگو کے ذریعے یہ بغاوتوں کو دبا دیا کرتا تھا. تو یہ چرب زبانی جو ہے نا گفتگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ جو جھگڑا لے کر آتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ میں بشر، یعنی فرمایا میں بشر ہوں، یعنی بظاہر بشر ہوں، اور جو فیصلہ کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پہ وہ فیصلہ ظاہر کے اعتبار سے فرمایا کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے گفتگو کرنے میں کوئی تیز ہو، تو اگر میں اس کی گفتگو کے اعتبار سے فیصلہ کر دیتا ہوں تو وہ پھر آگ کا ٹکڑا کھانے والا ہے، کہ اس نے اپنی چرب زبانی کے ذریعے کو فیصلہ کروا لیا، کوئی گفتگو کر لی ایسی، تو وہ فیصلہ ہو گیا اس کی وجہ سے، تو وہ آگ کا ٹکڑا کھائے گا. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو یہ چرب زبانی آج کل ایسا واقعی چلتا ہوا آ رہا ہے کہ بعض لوگوں کی زبان بڑی تیز چلتی ہے، وہ ایسی گفتگو کریں گے کہ سامنے والا یہ سمجھے گا کہ اس سے بڑھ کر تو حق بولنے والا کوئی ہے ہی نہیں. بول جائے پھر وہ عربی بول جائے گا، انگلش، اب تو عربی تھوڑی، عربی تو ہم اب آپ کا ابھی پورا قرآن سنا دوں میں آپ کو، کوئی متاثر نہیں ہوگا مجھ سے. عربی کی میں کتنی آپ کو حدیثیں سنا دوں، انگلش کے چند لفظ میں آپ کو اس کے درمیان میں بول جاؤں، یا میں ابھی انجینئرنگ پڑھ لوں اور تھوڑی سی اور اس کے ساتھ میں بولنا شروع کروں، مجھ سے متاثر وہ سارے ہو جائیں گے. ہاں، تو مسئلہ یہ ہے آج کل ان چیزوں کو بول دوں تو متاثر لوگ بہت ہو جاتے ہیں. تو اصل یہ نہیں، اصل بات وہی ہے کہ جو بنیاد ہے نا، جو وہاں سے لوگ چلتے آ رہے ہیں ان کا دامن پکڑ کے چلیں گے تو پھر یہ ایک اور چیز ہے کہ کثرت کسی کے ساتھ بہت سارے لوگ وابستہ ہیں سوشل میڈیا پر یا ویسے ہی ظاہری صورت میں، تو کیا یہ بھی معیار بن سکتا ہے؟ کثرت بعض اوقات تو ہوتی ہے، سوشل میڈیا کی کثرت کچھ بھی نہیں ہے. سوشل میڈیا تو کچھ بھی نہیں. سوشل میڈیا پر تو یعنی ہزاروں طریقے ہیں. یعنی ایک ویڈیو جس کو آپ سمجھیں کہ آپ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بولتے ہیں میری ایک ویڈیو چلی ہے اس کو 5 لاکھ لوگوں نے دیکھا. میں کہتا ہوں مولوی صاحب آپ ڈانس کر لیں، آپ کی ویڈیو جو ہے نا 5 لاکھ نہیں 5 کروڑ لوگ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی کوئی مسئلہ ہے کہ 5 لاکھ لوگوں نے دیکھی، بوسٹنگ کروا دیں آپ کی ویڈیو کو. مسئلہ تھوڑی ہے دیکھنے کے لیے، کوئی 50 طریقے ہوتے ہیں ان چیزوں کے. تو آپ ان چیزوں کو کیسے حق سمجھنے لگ گئے اور اس چیز کے ذریعے آپ سمجھنے لگے کہ آپ کو بہت زیادہ جاننے والے لگ گئے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ باتیں وہ کرنے لگ گئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انوکھی باتیں لے آئے اور آپ کو لوگ زیادہ دیکھنے لگ گئے، تو آپ نے اس کو حق کی دلیل سمجھ لیا. حق کی دلیل یہ نہیں ہے. تو کثرت بعض اوقات حق کی دلیل ہوتی ہے، لیکن سوشل میڈیا یہ حق کی دلیل نہیں ہے کہ اس پر تو کثرت آپ کسی بھی طریقے سے شو کر سکتے ہیں. باقی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت کے اعتبار سے حکم ارشاد فرمایا کہ جہاں پر جو سواد اعظم ہے جو اہل سنت ہیں، الحمدللہ آج دنیا بھر میں اہل سنت ہم لوگ جو ہمارے عقائد و نظریات ہیں وہ ساری دنیا کے اندر موجود ہیں، تو اس اعتبار سے وہ حق ہیں. حضور سلسلہ دیکھا، بہت سارے ناظرین نے ہم نے سنا، بہت ساروں کا ذہن بنا ہوگا کہ علم دین سیکھیں اور اہل حق علماء سے سیکھیں. رمضان شریف کی آمد ہے اور جذبہ بڑھ جاتا ہے، دین سیکھنے کا وقت بھی ہوتا ہے، لوگوں کی ڈیوٹیز میں کوئی تخفیف ہو جاتی ہے، سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. رمضان شریف کیسے گزاریں، ہم کیسے سیکھیں؟ وقت ہمارے پاس بھی کم ہے، اگر اس کا کوئی آپ ارشاد فرما دیں. رمضان شریف میں ایک تو سیکھنے کے مواقع بڑھ جاتے. ٹھیک ہے، کہ کئی مثال کے طور پہ مدنی چینل ہے، اس میں کئی ایسے
پروگرام ہیں، بلکہ اکثر یہ ایسے ہیں کہ جو سیکھنے سکھانے پر مشتمل ہیں۔ الحمدللہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں۔ ایک تو دل بھی نرم ہے، توجہ بھی ہے، جتنی توجہ زیادہ ہوتی ہے اتنی چیز آدمی زیادہ سیکھ پاتا ہے، جتنی توجہ کم ہوتی ہے تو کم سیکھ پاتا ہے۔ ان دنوں میں کیونکہ اس طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ سیکھ پائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ کتب کا مطالعہ کچھ وقت نکال کر کرے، مثال کے طور پہ امیر اہل سنت کتاب فیضان رمضان ہے، ماشاءاللہ۔ اس کا بالاستیاب مطالعہ کر لے۔ ایک تو رمضان کے بارے میں جتنے مسائل ہیں جو ضروری مسائل ہیں وہ اس میں سے وہ حاصل ہو جائیں گے اس کو۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ مدنی چینل دیکھیں گے تو ساتھ ساتھ تقوی پرہیزگاری کی باتیں بھی ہوں گی، انشاءاللہ۔ عمل کی باتیں بھی ہوں گی، مدنی عمل کی مذاکرہ گفتگو، امیر اہل سنت کا اہل 2 سنت مرتبہ کا روزانہ مذاکرہ ہوگا، 2 وقت روزانہ 2 وقت مذاکرہ ہوتا ہے، جی انشاءاللہ۔ تو اس میں بھی سیکھنے کو بھی ملے گا، عمل کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ تو رمضان تو عبادت کا مہینہ ہے، الحمدللہ۔ تو ہمارے ہاں 30 دن کا اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ اگر وقت ہو، آسانی ہو تو ضرور کرنا چاہیے، بلکہ وقت نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں انشاءاللہ سیکھنے کو بھی ملے گا، اور رمضان جو عبادت کا مہینہ ہے واقعی عبادت میں گزرے گا ٹھیک ہے۔ اور سیکھنے میں گزرے کتاب کے حوالے سے کچھ مفتی صاحب نے پکڑا ہوا ہے؟ جی، کتاب رمضان شریف کی آمد ہے، اور اس میں عموماً لوگ قرآن پاک کی طرف بھی بہت زیادہ رغبت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، بعض قرآن کی تفسیر پڑھنے کا بھی شوق رکھتے ہیں۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت پیاری کاوش، اور قبلہ مفتی صاحب مفتی محمد قاسم قادری صاحب، آپ کی استاد محترم کی یہ کتاب تفسیر صراط الجنان نئے ایڈیشن کے ساتھ یہ دوبارہ چھپ کر جو ہے وہ بیروت سے یہ چھپ کر آئی ہے، تو اس کتاب کو تفسیر کو ضرور حاصل کیجئے۔ امیر اہل سنت کئی بار اپنے مدنی مذاکرے میں آپ اس کی ترغیب دے چکے ہیں، بلکہ یہاں تک فرما چکے ہیں کہ جیسے ایک سمندر کو کوزے میں بند کرنا، لیکن اس تفسیر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کئی سمندروں کو ایک کوزے میں بند کیا ہوا ہے۔ تو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک کی بھی صحیح تعلیم حاصل ہوگی، انشاءاللہ قرآن کا علم بھی ملے گا، ذوق بھی ملے گا۔ آج آپ نے سلسلہ ملاحظہ کیا، انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً اس طرح کے خوبصورت سلسلے ماہ رمضان میں بھی آپ دیکھتے رہیں گے، اور دارالفتاح سنت اس طرح رہنمائی کرتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، بلکہ مدنی چینل ہی دیکھیں، اور اسی کے ساتھ ہی رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ اللہ تعالی عمل کا جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جو ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، کل دن 1 بجے پاکستانی اوقات کے مطابق دن 1 بجے دوبارہ آپ اس کو دیکھ سکیں گے نشر مقرر کے طور پر۔ تو جو پورا نہ دیکھ سکیں وہ اس کو دیکھنے کی نیت فرمائیں، دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی ترغیب دلائیں۔ انشاءاللہ آپ کی اس نیکی کی دعوت سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کو فائدہ ہو، دین کا علم سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تمام مفتیان کرام کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم دین میں برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ